انڈیپینڈنٹ اردو کے لائیو میں خوش آمدید. آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں منکی پاکس، جو کہ ایک وبا جس کے بارے میں WHO نے ابھی تازہ ترین الرٹس جاری کیے ہیں اور اس کے بارے میں ایمرجنسی نافذ کی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج، جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور سابق DG ہیلتھ رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر، آپ یہاں تشریف لائے اور اس اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمیں موقع دیا. پہلا سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہائپ پوری کریٹ ہوئی ہے، پاکستان کو فی الوقت منکی پاکس سے کتنا خطرہ ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ نے یہ موضوع آپ لائے، کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے پبلک ہیلتھ کے لیے، لوگوں کی شعور کے لیے. تھوڑا سا ذرا میں اس سوال سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مونکی پاکس جو ہے ایک وہ بیماری ہے جو جانوروں سے انسان کی طرف سپریڈ ہوتی ہے اور انسان سے انسان میں بھی سپریڈ ہو سکتی ہے. اور یہ ٹریولرز کے تھرو اور بہت تیزی سے سپریڈ ہوتی ہے. اس سے پہلی والی جو وبائیں آئے ہیں ان سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کا پھیلاؤ ہے. پاکستان چونکہ ایک بہت ہی بڑی آبادی والا ملک ہے، 220 ملین سے زیادہ اس کی آبادی ہے، بہت زیادہ ادھر سفر کرنے والے موجود ہیں، ہر کانٹیننٹ میں پاکستانی ہیں، اور یہ ایک دنیا ایک گلوبل ولیج کا چونکہ نام ہے، ہر وقت فلائٹس آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان کو خطرہ ضرور ہے اور کافی حد تک خطرہ ہے کہ یہ اب اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیجئے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ بیماری ایک ملک افریقہ سے نکل کے 75 ملکوں میں پھیل گئی اور 17,000 مریض اس کے رپورٹ ہو گئے اور 5% بڑھ گئی ہے ایک مہینے کے اندر اندر. تو جہاں بھی ہجوم ہوگا، پاکستان کی سرکمسٹانسز، جو پاکستان کی جو ماحول ہے کہ ہم بہت زیادہ کہ کسی بھی جگہ پہ، یعنی مارکیٹوں میں، بینکس میں، مساجد میں ہم وہ احتیاط کر نہیں پاتے. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ پاکستان میں اس کے پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن اچھی بات یہ کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی کیس نہیں موجود. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ بتائیے کہ اس کی ابتدائی علامات کیسے ہوتی ہیں؟ مطلب ہم لوگ تو گوگل ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ خود سے دیکھتا ہے، کوئی بھی دانہ نکلے گا یار یہ منکی پاکس نہ ہو. اس چیز سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی ایک اتھینٹک ایسی علامت کہ جس سے تھوڑا سا ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں ابھی ڈینجر زون ہے؟ جی، اس میں بخار، سر کا درد، جسم کا درد بڑا پری ڈومیننٹ ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں دانے نکلتے ہیں، جس طرح چیچک اسمال پاکس ایک بیماری ہے، اس سے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اس میں اور اس اسمال پاکس میں کیا فرق ہے. اور جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بڑا اہم ہے. اس کو دوسری بیماریوں سے فرق اس طرح ڈالا جا سکتا ہے کہ اس میں لمف نوڈز اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بنائے ہیں جو گلے میں ہوتے ہیں اور پورے جسم میں بھی ہوتے ہیں. اس میں لمف نوڈز کی گٹھلیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، گلے میں گٹھلیاں سی پڑ جاتی ہیں ادھر باہر گردن کے باہر کی طرف. وہ اس کی خاص پہچان ہے کہ جس انسان میں بخار، سر درد، جسم کا درد اور کچھ چیچک نما دانے نکلیں، خاص طور پہ چہرے پہ، ہاتھ پہ بھی نکل سکتے ہیں، اور گٹھلیاں ہوں، لمف نوڈز انلارجمنٹ کہتے ہیں اس کو، لیکن عام زبان میں اس کو ہم گٹھلیاں کہہ سکتے ہیں. کن پیڑے ٹائپ کی چیز نہیں، کن پیڑے ادھر ہوتے ہیں، یہ ادھر کان کے نیچے ہوتے ہیں، وہ مامس وغیرہ کے نشان. لیکن یہ گٹھلیاں ادھر، یہ گٹھلیاں ہر شخص کے ہوتی ہیں لیکن وہ بڑھتی نہیں ہیں. اس بیماری میں وہ گٹھلیاں بڑھ جاتی ہیں. رائٹ، ویری رائٹ، تھینک یو سر. تو پاکستان کو اب جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر ایک بار کوئی مریض آتا ہے تو پاکستان میں صورتحال بھی بدترین ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے کلوز کانٹیکٹ میں. اچھا سر یہ بتائیے کہ تازہ ترین اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے اس بارے میں کچھ سٹیپس لینے شروع کر دیے ہیں، وہ کس حد تک فول پروف ہیں سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کی سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ اس کی تشخیص ہونی چاہیے. عام عوام کو ایک فری آف کاسٹ، بغیر پیسوں کے کوئی جگہ پتہ ہو جہاں جا کے کسی ڈاکٹر کو شک ہو یا کسی کو شک ہو تو وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکے. تو اس کے لیے تقریباً کوئی 7 سے 8 لیبارٹریز پورے ملک میں موجود ہیں
جو تشخیص کرتی ہیں، اور ادھر اسلام آباد میں بھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ہے جو اس کی تشخیص کی صلاحیت رکھتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ حکومت کو اور بھی زیادہ گہرائی میں کرنا پڑے گا، اور حکومت نے اس کی آگاہی کے لیے عام عوام کے لیے جو لٹریچر بنایا ہے اس کو دینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو دیا ہے، ڈاکٹرز کو، میڈیکل سینٹرز کو، ڈسپینسریز میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو، تاکہ وہ آگاہی پھیلائیں۔ دوسرے مرحلے میں اب دیکھیں تھوڑا سا ذرا فرق ہے کہ آگاہی پھیلانے میں اور ایک پینک یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ بالکل ممکن ہے، اور یہ بیماری ضرور پھیلتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے، 1% مریضوں میں یہ خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا سر، ایک کانسیپٹ، کوئی بھی بیماری ہمارے یہاں جب آتی ہے نا، جس طرح ایک کرونا آیا تو ایک یہ اسپریڈ ہوا رومر کہ جی یہ تو ان کی اپنی بیماریاں ہیں بنائی ہوئی اور یہ جینیٹیکلی انجینئرڈ ہیں، اور ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اپنی نئی دوائیں بیچنے کے لیے نئی بیماریاں وہ تیزی سے پھیلائی جاتی ہیں۔ تو منکی پاکس کے بارے میں بھی یہ ایسے ہی رومرز ہیں۔ مطلب دنیا ایک دم اتنے ایسے وائرسز کی زد میں کیوں آ گئی؟ اس کا تعلق اس سے ہے موسمیاتی تبدیلی جس کو ہم عالمی طور پہ مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے، یا کچھ اور وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک چیز آئی جا رہی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ جو اسپینش فلو ہے تقریباً 1 صدی پہلے آیا تھا، اور اس میں 5 ملین سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کووڈ میں بھی بے تحاشا ملینز آف پیپل سفر کر چکے ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ اس سوال کا جواب حتمی طور پہ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن صرف ہائپوتھیسز اور اس کی ایک سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، موسمیاتی تبدیلی، خوراک میں تبدیلی ہونا، آپ کے رہن سہن میں تبدیلی ہونا بہت اہم رول پلے کرتا ہے آپ کی زندگی اور آپ کی صحت میں۔ آپ کا قوت مدافعت کا نظام، یہ وائرسز اور بیکٹیریا بنی آدم کے زمانے سے ہمیشہ موجود رہے ہیں، یہ ہماری انوائرمنٹ میں موجود ہیں۔ کچھ شکل تبدیل کر کے، جن کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں، خطرناک بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے موجود ہیں، اور آپ کی امیونٹی انہیں روک کے رکھتی ہے۔ ہاں، میوٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ اچانک یہ وائرسز، تو دنیا میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نیوکلیئر ڈیولپمنٹس ہیں، ریس کی ڈیولپمنٹس ہیں، تجربات ہو رہے ہیں، تو ہر ڈیولپمنٹ کی آپ کو کاسٹ تو دینی پڑتی ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں، ذاتی میرا اوپینین ہے کہ یہ ایک انسانیت اس ڈیولپمنٹ کی کاسٹ بھی پے کر رہی ہے، کہ اگر آپ کچھ تجربہ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک نیا وائرس بنا لیا، تو وہ وائرس آپ کی لیبارٹری سے نکل بھی سکتا ہے، شعوری یا غیر شعوری۔ So you are endorsing that rumor. Thank you sir. اچھا، what I was asking about is کہ کورونا سے تو بچت ہو گئی، اب اس بیماری میں بچت کی کوئی گنجائش ہے، یا یہ لیتھل ہے اس سے زیادہ، یا یہ کیا صورتحال ہے سر منکی پاکس؟ بچت کی بالکل گنجائش ہے۔ دیکھیے، کورونا سے جو ہمیں سبق حاصل ہوئے ہیں وہ یہ کہ جن قوموں نے، جن ملکوں نے اس میں احتیاط کی، چاہے وہ غریب ملک ہوں، چاہے وہ امیر ملک ہوں، ڈیولپنگ کنٹریز ہوں، غیر ترقیاتی ملک ہوں، وہ بچ کے رہے۔ پاکستان ایک سکسیس سٹوری ہے کورونا کے بارے میں۔ انگلینڈ میں کورونا پاکستان سے زیادہ پھیلا، امریکہ میں زیادہ پھیلا۔ اس میں احتیاط سے بالکل بچا جا سکتا ہے۔ یہ ذرا کورونا سے اس لحاظ سے زیادہ خطرناک میں کہوں گا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ صرف ڈراپلیٹ انفیکشن یا کھانسنے یا اس سے چیزیں نہیں پھیلتی، یہ انسان کی رطوبتوں میں نکلتی ہے، آنسوں میں، تھوک میں، پسینے میں، ہاتھ کی رطوبتوں میں، ایون سیمن میں۔ اور اس کا تعلق ہاتھ ملانے سے، گلے ملانے سے، ایک دوسرے کے برتن اور تولیے استعمال کرنے سے، ایون بیڈ شیٹس، چادر استعمال کرنے سے، جھوٹا کھانے سے۔ اس کا تعلق باہر کی دنیا میں جو پرورژن ہے، ہومو سیکشوالٹی ہے، اس سے بھی اس کا تعلق نکلا ہے، کیونکہ سیمن بھی انسان کی ایک رطوبت ہے۔ یہ اس کے ذریعے بھی اس کا وائرس پھیلتا ہے۔ رائٹ۔
تو اس میں احتیاط ذرا میں سمجھتا ہوں کہ کورونا سے آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ماسک لگائیں, ہاتھ دھوئیں. مثال کے طور پہ آپ لفٹ پہ آئیں یا سیڑھیوں پہ آئیں تو یہ ادھر اسٹیل پہ لگ جاتی ہے, سیڑھیوں کی جو اس کی ہوتی ہے لوہے کی جو پکڑ کے آپ اوپر آتے ہیں, تو آپ کو اس میں زیادہ احتیاط کی we should have to continue the same practices furthermore. goodness, right. جو مطلب ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کورونا کے دوران جو احتیاطی تدابیر آپ لوگ کر رہے تھے وہی احتیاط فی الوقت آپ جاری رکھیے, اور اس میں غالباً کچھ مزید گائیڈ لائنس بھی آ جائیں گی کہ ان میں کیا اضافہ بھی ہو سکتا ہے, مزید سختی کرنی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریسنٹلی انڈیا میں 2-3 کیس اس حوالے سے غالباً آ چکے ہیں, اور یہ معاملہ بھی پاکستان کے لیے کتنا تشویشناک ہے؟ مطلب کہ بالکل بارڈر پہ کھڑا دستک دے رہا ہے, کچھ ایسا ہے یا ابھی ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے, when India sneezes Pakistan has a cold. یعنی اگر انڈیا کو چھینک آتی ہے تو پاکستان میں سردی لگتی ہے. تو وہ بالکل یہ دیکھیں بالکل ساتھ ہیں, جڑے ہوئے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمارے ٹریولرز ہیں یا نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے پاکستان میں بالکل ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کورونا کے پہلے کیس تو ایران سے آئے تھے شروع میں. اسی طرح کراس بارڈر انفیکشن ایک بہت بڑا ایریا ہو کے نکلا ہے. اب افغانستان میں جب تک پولیو ختم نہیں ہوگا پاکستان میں ختم نہیں ہوگا, کیونکہ جڑے ہوئے ملک ہیں. اور انڈیا میں ایک کیس 100% ڈائگنوز ہوا ہے. پاکستان میں آپ کو بلکہ خوشخبری دیتا چلوں کہ اب تک 16 یا 17 کیسز کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, لیکن سب نیگیٹو آئے ہیں. دیٹ از ونڈرفل. جی زبردست سر. اچھا سر, اب ایک چیز یہ بتائیے کہ WHO نے جو ایمرجنسی نافذ کی ہے یہ کچھ ارلی نہیں تھی کہ مطلب ایک دم اب اس کا ہائپ کریٹ ہو جائے گا؟ اور اس ایمرجنسی کا مطلب ہے کیا؟ مطلب ان اے نٹ شیل ممالک کو کیا احتیاطی تدابیر انہوں نے دی ہیں کہ اب آپ یہ کریں؟ مطلب یہ پورا فریم آپ سمجھائیں گے تھوڑا سا؟ جی دیکھیں, ایمرجنسی وہ چیز ہوتی ہے جو وبا کی فارم میں آئے اور جس میں یا تو اس علاقے یا اس قوم کی صلاحیت ہو کہ وہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے اور کنٹرول کر لے. ہوتی وبا ہی ہے, وہ ہوتا بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر میں یہ فرق ہے کہ ادھر کی اس قوم کی یا اس کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس پہ قابو پا سکے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایمرجنسی کا جب الرٹ ایشو کیا جاتا ہے, کوئی بھی محکمہ وہ WHO کرے یا حکومت کرے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ادارے اپنا رول جو ہے پلے کرنا شروع ہو جائیں. اور عوام ایک ادارہ ہے, میں تو عوام کو ایک ادارہ کہتا ہوں, سب سے بڑا ادارہ ہے, چاہے وہ سیاست کی بات ہو, چاہے اکانومی کی بات ہو, چاہے بیماری کی بات ہو. اور عوام کا اتنا اہم رول ہے پریونشن میں. دیکھیں میرا انڈیویجول بیہیویئر ہے, میں ماسک لگاؤں یا نہ لگاؤں, کسی کو اپنا انفیکشن لگاؤں یا کسی سے خود انفیکشن لگے. سو ایمرجنسی اور الرٹ اناؤنس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ وبا پھیل رہی ہے, اب آپ محتاط ہو جائیں بہت, اور تمام وہ میجرز لینے شروع کر دیں, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ انٹر کنٹری کوآرڈینیشن میکینزم ہو, چاہے وہ مساجد ہوں, چاہے وہ عید کے موقع ہوں. تو آپ کو الرٹ رہنا ہے کہ وبا ہے, وائرس موجود ہے, اور آپ کس طرح بچ سکتے ہیں. مطلب یہ غالباً اس وجہ سے بھی ہوا کہ کورونا کی دفعہ WHO تھوڑا بہت شیکی تھا وہ کرنے میں, تو اس بار انہوں نے پھر بھی تھوڑا بہت عرصے بعد ایک وبا آئی تھی تو سارے ادارے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اناؤنس کر رہے تھے. رائٹ, آئی گاٹ اٹ. اور سر بس آخری سوال اس میں ہمارا یہ کہ اس سے بچاؤ کی ویکسین کوئی ہے موجود؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں یہ ایک وائرس ہے بیماری, اور اسمال پاکس سے ملتی جلتی ہے. تو امریکہ میں جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس کے تحت اسمال پاکس کی جو ویکسین ہے وہی اس کی ویکسین کے طور پہ دی جا رہی ہے. تو وہ پریونشن ہے, علاج ہی ہوتا ہے کہ بیماری ہو جائے اور آپ اس کو دوائیوں سے روکیں. تو اس طرح کی دوا کوئی موجود نہیں ہے کیونکہ وائرس ہے یہ. اچھا, اور وہی ویر سیریز اس میں بھی آئے گی, ایگزیکٹلی ریمڈیسیویر سارٹ آف. جی اینٹی وائرل ڈرگز استعمال کرتے ہیں, اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, علامتی. یعنی اگر درد ہے تو درد کی دوا دے دی, بخار ہے تو بخار کی دے دی. اور سب سے بڑی اس کی ویکسین پریونشن ہے.
یعنی آپ اگر کسی کو خدا نہ کرے ہو گیا ہے تو وہ سمجھیں کچھ عرصے کے لیے. یہ میں ایک چیز بتاتا چلوں, اس کا جو پیریڈ ہے وہ 5 سے 12-14 دن تک رہتا ہے. تقریباً 95% لوگ خود بخود اس میں سے نکل کے آ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ جو داغ اس کے آتے ہیں وہ چہرے پہ داغ چھوڑ دیتے ہیں, بعض اوقات نہیں چھوڑتے. اس واسطے احتیاط کیجئے. اس کے کاسمیٹکس اور سوشل امپلیکیشنز بھی, سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, اور خاص طور پہ خواتین ہماری احتیاط کریں, سبھی کو کرنا چاہیے. بالکل. اور یہ پریونشن از دا بیسٹ مینجمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ تمام ان بیماریوں کے لیے جن کی ابھی ویکسین یا جن کا علاج ایجاد نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر, بہت شکریہ. تمام ناظرین دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.